नहमदुहु व इय्याका नस्तईन। मैं जी सबसे पहले तो स्पीकर साहब ये चेयरमैन साहब ये जो अभी रेजोल्यूशन पास की है इसके ऊपर मैं जो कमेंट करना चाहता हूँ वो ये कि हम यूएन में भी इंशाल्लाह ये जब सिक्योरिटी काउंसिल की यूएन की रेजोल्यूशन है अभी सितंबर में उधर भी रेज करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैं वेस्टर्न माइंड जानता हूँ, मेरा बड़ा टाइम गुजरा है मगरिब में, वहाँ की पब्लिक को इस चीज़ की समझ नहीं आती क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो उनको समझ ही नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के अंदर हमारे दिलों में किस किस्म का प्यार है और उनको यही नहीं समझ कि वो कितनी हमें तकलीफ देते हैं जब वो इस तरह की हरकत करते हैं। उधर उस माशरे में ये बड़ा आसान है कि फितना आपने कॉज करना है मुसलमानों के खिलाफ, अगर आपने सेंटिमेंट रेज करना है तो उन वेस्टर्न सोसाइटीज में बड़ा आसान है इस तरह की हरकत करना क्योंकि वो सिर्फ थोड़े से लोगों को पता है कि वो कितनी तकलीफ दे रहे हैं मुसलमानों को। ये जो आज सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस के बाद जितनी दफा भी ये इंसिडेंट्स हुए हैं इससे मगरिब में वो लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है इस तरह का इंसिडेंट करके मुसलमानों सारी 1.25 अरब मुसलमानों को मगरिब की सोच के अंदर मलाइन करना कि ये जनाब ये तो लोग एंटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये सारी उनको और करते रहे हैं, कामयाबी से करते रहे। तो मेरा जो अपनी पार्टी से इंशाल्लाह हम जो कोशिश करेंगे अपनी गवर्नमेंट से हम ये करेंगे कि हम OIC को इसके ऊपर पहले मुत्तफिक करते हैं। पहले तो ये जो बार बार ये चीज़ें होती हैं ये कलेक्टिव फेलियर है मुसलमान दुनिया का क्योंकि बहुत पहले OIC को बैठ के इसके ऊपर एक सीधी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी और उनको बड़े फोरम्स के ऊपर कन्विंस करना चाहिए था कि अगर आप यूरोप के अंदर 4 यूरोपियन मुल्क में मेरे ख्याल में जो लास्ट मुझे पता है हॉलोकास्ट के ऊपर इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी जेल सेंटेंस है। अगर आप एक हॉलोकास्ट अगर आप उसके ऊपर यह कह दें कि नहीं जी 6 मिलियन यहूदी नहीं मारे गए थे, 4 मिलियन या 3 मिलियन मारे गए थे, उसके ऊपर 4 यूरोपियन ममालिक के अंदर जेल सेंटेंसेस हैं तो उधर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला जाता है। वो कहते हैं जी उनको बड़ी तकलीफ होती है और होती है। मेरा ये ओपिनियन है कि किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचे किसी चीज से भी, जिस तरह उनको हॉलोकास्ट से तकलीफ पहुंचती है यहूदियों को, तो मुसलमानों को क्यों हम नहीं कन्वे कर सके अब तक कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है जब वो इस तरह के हरकतें करते हैं। और ये मैं समझता हूं कि मुसलमान दुनिया का फेलियर है और मैं ये समझता हूं कि हमें पहले OIC पे जाना चाहिए। हम रेज करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनका जो मीडिया में इतना बड़ा कंसेंसस बन चुका है वो उसके ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मुसलमान दुनिया को पहले एक चीज पे इकट्ठे हो और फिर वो उनको कन्वे करें कि ये इसका हमें कितनी तकलीफ है। उनके 6 मिलियन लोग मरे हैं, उनको तकलीफ है, हमें उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब वो इस तरह की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हैं। मैं जी आज सेनेट में इसलिए आया कि मेरी ये कोशिश है और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम अपनी सेनेट को और अपनी पार्लियामेंट को एक इस लेवल पे लेके जाएं, उसकी अहमियत इतनी बढ़ाएं क्योंकि गवर्नमेंट के वजीर और प्राइम मिनिस्टर वो रेज करते हैं लेवल पार्लियामेंट का और सेनेट का। तो मैं आज इसलिए आया था ये अपने सेनेटर्स को एहसास दिलवाने के लिए कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमने ये सोचा है कि हम क्वेश्चन टाइम, प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन टाइम करेंगे हर 2 हफ्ते में और इंशाल्लाह सेनेट के सामने भी आऊँगा, अपने आप को प्रेजेंट करूँगा क्योंकि जो डेमोक्रेसी की बेसिस होती है वो लीडरशिप का इत्तेसाब कर सके और इत्तेसाब के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है सेनेट और पार्लियामेंट। तो इंशाल्लाह मैं अपने यहाँ भी आऊँगा, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। स्पीकर साहब को हमने कहा है
کہ رولز بنائیں اس کے لیے کویسچن ٹائم کے لیے، اور ہم نے یہ ایک نئی ٹریڈیشن شروع کریں گے۔ میں جی آج صرف اس اپنے سینیٹرز کو، پارلیمنٹیرینز کو اس چیز کے اوپر آج کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے، ہمارے آج 28,000 ارب ہماری ٹوٹل قرضہ چڑھ چکا ہے۔ ہم اب قرضے لے رہے ہیں قرضوں کے اوپر سود واپس کرنے پہ، اور ہماری جو ابھی ہمارے سینیٹر نے پیچھے بتایا بات بھی کی کہ ہم جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ ہیں، یعنی کہ ہمارے جو انسانوں کا حال ہے وہ برِ صغیر میں بھی ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ اور یہ جو میں آسٹیرٹی ڈرائیو شروع کیا، میں صرف اپنی سینٹ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تھا، اس کے پیچھے ہے کیا، اس کے پیچھے تھنکنگ کیا ہے؟ اس کے پیچھے تھنکنگ ایک ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ جو کرائسس کے اندر آج پاکستان ہے، اگر ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا، اور حالت تب بدلی جائے گی جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ کہ جس قوم کے 43% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہو، 23% بچے کی میل نیوٹریشن ہو، 2.25 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہو، ہم نہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، نہ صحیح خوراک دے سکیں، وہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو صاحب اقتدار ہیں، وہ جب تک اپنے آپ سے یہ شروع نہیں کریں گے، احساس نہیں لوگوں کو دلوائیں گے کہ جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے، رولنگ ایلیٹ جو ہو، جو بھی صاحب اقتدار ہو، وہ اپنی مثال سے عوام کو قدر دلوائیں کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا، وہ ہمارے شاہانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہے، وہ ہے ان لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، جو ہم نے جب غلامی کی تھی تو یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا، اگر آپ ان کے ملک پہ جا کے دیکھیں آج بھی، تو جب ان کی بادشاہت گئی، ان کی پارلیمنٹ، ان کی ڈیموکریسی آئی، تو انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کے پیسے کی قدر کی۔ تو وہاں جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لائف سٹائل دیکھیں اور جو ان کا لائف سٹائل تھا ادھر اس ہندوستان میں، وہ غلاموں کے لیے تھا۔ اور ہمارا یہ جو کلونیل جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور چینج ایسے ہوگا جب جو کہ ہم لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہم کاسٹ کٹنگ کریں گے، ہم اہمیت دیں گے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے شاہانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنی مثال سے یہ جو ہم نے ساری کوشش کی ہے کہ اب یہ جو اتنی گاڑیاں ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس ان کی انشاءاللہ آکشن کریں گے، اور جو بھی سارے گورنمنٹ اپنے وزیر، ہم سارے کاسٹ کٹنگ کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سیونگ تو ہماری تھوڑی سی ہوگی، لیکن ایک پیغام جائے گا سارے ملک میں، اور سب سے زیادہ پیغام جائے گا پاکستان کے ٹیکس پیئر کو۔ وہ ملک جو دنیا میں 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے، پاکستان، میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں اس ملک میں چیریٹی کا، وہ ملک سب سے کم ٹیکس دیتا ہے۔ وہ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کا بھی عوام کا بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ حکومت ہے وہ ہماری نہیں ہے، کیونکہ وہ انگریزوں کے دور سے وہ حکومت کو اپنی نہیں سمجھتے تھے۔ تو وہ جب تک عوام حکومت کو اپنا نہیں سمجھے گی، وہ پیسے ٹیکس نہیں دیں گے۔ جتنی بھی ٹیکس کی کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے اندر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر عوام ٹیکس نہیں دینا چاہے، آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے، اور عوام ٹیکس تب دے گی جب ان کو احساس ہو کہ ان کے ٹیکس سے ان کی بہتری ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس میں ایک ملک میں فضا بنا رہے ہیں، اور فضا یہ بنا رہے ہیں کہ اگر ایک گھر میں ایک قرضہ چڑھ جاتا ہے، ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے، تو ہر گھر پہلی چیز کرتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ ایک طرف ہم اپنے اب خرچے کم کریں گے، کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے منی لانڈرنگ کا، جو پیسہ باہر جاتا ہے پاکستان سے، اس کے اوپر پوری فوکس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، FBR کی ریفارمز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دونوں ہاؤسز کے کہ ہم کس طرح
زیادہ ٹیکس کلیکشن کریں گے. لوگوں کو پہلے احساس دلوا رہے ہیں, ایٹماسفیئر بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کا ٹیکس انشاءاللہ عوام پہ خرچ کریں گے, بڑے بڑے ایوانوں پہ نہیں خرچ کریں گے. اور جو ہم اتنا سود دے رہے ہیں یہ جو قرضوں کے اوپر, ہمارے پاس اتنی زیادہ, ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں پراپرٹیز پڑی ہیں, ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے. ایک طرف ہم سود دے رہے ہیں اور بھی ہمارے پاس یہ پراپرٹیز ہیں بڑی بڑی جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کے بینیفٹ, قرضے اتارنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ ہم اوورسیز پاکستانی جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا اساس ہے, ان کے لیے گورننس سسٹم ٹھیک کریں تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں, وہ پیسہ لے کے آئیں, وہ بزنسز یہاں کریں. جب تک وہ وہاں سے پیسہ نہیں آتا اوورسیز, ہم انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کرتے انویسٹمنٹ کے لیے, تو ہم یہ اس ٹریپ سے اس وقت نکل نہیں. ہم کلاسک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں کہ ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پورا ایک ہفتے تک پلان رکھیں گے, اور ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں, ریونیو جنریٹ کریں اپنے ملک سے, وہ ادارے مضبوط کریں جو دونوں چیزیں ہمیں انیبل کریں. اور انشاءاللہ ہمارے سے زیادہ مشکل سچویشن سے دنیا نکل چکی ہے. ہمارے ایسے ملک تھے جو تباہ ہو چکے تھے, 10-10, 5-5 سال میں کھڑے ہو گئے, اور وہ کھڑے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بیسک پرنسپل یہ کہ اپنے خرچے کم کیے, اپنی آمدنی بڑھائی. اور انشاءاللہ میں اپنی سینٹ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سچویشن سے نکلیں گے, ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے. ہم جب بات کرتے ہیں فورن پالیسی کی, مجھے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز انشاءاللہ یا باہر دورے تب ہم کریں گے جب ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے. جب تک ہم یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارا یہ بڑا ایک تاریخ نکل چکی ہے قرضے پہ اور امداد کے اوپر گزارا کرنے کا, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قومیں قرضوں پہ گزارا کرتی ہیں وہ اپنی عزت بھی کھو بیٹھتی ہیں, اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتی ہیں. تو انشاءاللہ پوری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. تھینک یو جی. تھینک یو.